اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم لیکچر نمبر 4 میر تقی میر کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے، جس میں شعر نمبر 4، 5 اور 6 پڑھیں گے۔ اور شعر نمبر 4 ہے: جان تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار آکاش۔ اس کے الفاظ میں نے یہ ہیں: جان تو جانے والی، یعنی انسانی جان فنا ہے، فانی ہے، نثار قربان کی ہوتی۔ اچھا، اب اس کا جو شعر کا بنیادی تصور وہ یہ ہے: محبوب پر جان قربان کرنے کی ناکام آرزو۔ اچھا، اس کی تشریح یوں بنے گی: شاعر نے محبوب پر جان قربان کرنے کی ناکام آرزو کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری جو جان ہے، زندگی ہے، اس کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اور بالآخر اس نے ختم ہو جانا تھا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اس نے ختم ہو جانا تھا اور اس کا ایک وقت مقرر تھا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے اپنی جو جان ہے وہ اپنے محبوب پر قربان نہ کی۔ تو وہ کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ میری سب سے بڑی کامیابی یہی تھی کہ میں اپنی جان اپنے محبوب پر قربان کر دیتا۔ تو اس طرح شاعر کو اس بات کا بہت افسوس ہے۔ اب ایک شعر کے بہت سے رخ ہوتے ہیں، پہلو ہوتے ہیں، ہر کسی کے سوچنے کا اپنا انداز ہے، اور اس میں جو حوالہ شعر ہے وہ لکھا ہوا ہے: جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب القرآن ہے: اے جن و انس، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میر صاحب کی اگر آپ پس منظر دیکھیں تو میر صاحب کے یہ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد صاحب ایک نہایت پرہیزگار اور متقی انسان تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی: بیٹا، عشق اختیار کرو، عشق کے بغیر زندگی وبال ہے۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عشق حقیقی اختیار کریں، جیسا کہ انہوں نے کیا تھا۔ ان کے والد صاحب نے ساری رات عبادت کرتے رہتے، صبح کو روزہ رکھتے، اور لوگوں نے میر صاحب کے والد صاحب کا نام متقی رکھ دیا، اصل نام کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ بہرحال تو یہاں بھی میر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں، پہلی بات تو ایک حقیقت بیان کرتے ہیں: جان تو آخر جانے والی تھی، یعنی قرآن کا ایک حوالہ ہے جو میں نے لکھا نہیں، آپ یاد رکھیے گا: کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہے۔ پھر قرآن کا حوالہ ہے: ہم نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو میر صاحب کو اس بات کا پتہ تھا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، خواہ جاندار ہے خواہ بے جان ہے۔ اس جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، اس وقت کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کرنا ہے، یا تو اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، یا پھر جو اپنا وقت جو ہے غلط کاموں میں صرف کرنا ہے۔ میر صاحب کو اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ غلط کاموں میں صرف کی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت نہیں کی جس طرح کے حق تھا۔ اچھا، بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کے ایک دیے گئے پانی کے گھونٹ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ بہرحال میر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر ہو بہو زندگی بسر نہ کر سکا۔ یہ دوسرا جو شعر ہے، یعنی شعر نمبر 5، اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعر ہے کاش۔ اچھا، راہ سخن گفتگو کا ذریعہ، اچھا، شعر طریقہ، کاش کلمہ افسوس ہے۔ اچھا، اس شعر کا بنیادی فلسفہ یعنی بنیادی تصور یہ ہے: شاعری محبوب سے ذریعہ ملاقات ہے۔ اچھا، آپ اس کی تشریح چھوٹا سا فقرہ لکھیں گے:
شاعر نے اپنی شاعری کو محبوب سے ذریعہ ملاقات قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر میرا محبوب شعر و شاعری سے لگاؤ رکھتا، اسے شعر و شاعری کی سمجھ ہوتی، تو وہ لازماً میری اس راہ و رسم بحال ہو جاتی، وہ میرے بارے میں جان لیتا اور میری اور اس کی محبت جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی اور وہ میری بات کو سمجھ لیتا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ میری شاعری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میر صاحب نے یہ شعر کیوں لکھا ہے؟ اس لیے اس نے محبوب اپنے وطن کے لوگوں کو قرار دیا کہ سارے لوگ میرے وہ محبوب ہیں، اور انہوں نے کہا جی وہ میری شاعری کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نہ وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں میر صاحب نے ڈاکٹر سید عبداللہ نے لکھا کہ اگر میر صاحب اس دور کی، یعنی میر صاحب کے دور کی یا مغل عہد کے مغل دور کی تاریخ نہ لکھی جاتی تو کوئی اہل نظر رکھنے والا میر کی شاعری کو ترتیب دیتا تو وہ تاریخ بن جاتی۔ یعنی میر صاحب کی شاعری میں دنیا بھر کی اس زمانے کی جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ درج ہیں۔ وہ اس صورت ہمیں سمجھ آئیں گے جب ہم میر صاحب کی شاعری کو غور سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ میر صاحب کیا کہتے تھے اور اس دور کے حالات کیا تھے۔ جیسے وہ ایک دہلی جو ایک شہر تھا، عالم انتخاب میں رہتے وہیں تھے، منتخب روزگار کے فرق میں لوٹا اسے برباد کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار میں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے میر تقی میر کے اس کے چھوٹے سے 2 اشعار سے اس دور کے حالات بڑے خراب تھے۔ اگر ان کی شاعری کو غور سے پڑھیں تو شاعر نے اپنا یعنی بچپن میں یتیمی، عشق میں ناکامی اور اس کے بعد مسلم حکومت کی تباہی اور اپنوں کی نظر اندازی، اس پر ساری بحث کی ہے اپنی شاعری میں، اور لوگوں کو اپنے تجربات اور احساسات اور جذبات سے آگاہ کیا ہے، اور ایسے تجربات بتائے ہیں کہ وہ دنیا میں دوبارہ ٹھوکر نہ کھائیں۔ جیسے ان کا شعر ہے، لے سانس بھی ایسا کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گیا شیشہ گری کا۔ یعنی محتاط زندگی بسر کرنی چاہیے، گفتگو کرتے وقت محتاط ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ الفاظ منہ سے نکال رہے ہیں اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ یعنی میر صاحب کی شاعری جو ہے وہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس کو سمجھنے سے انسان کو بہت سے بہتر زندگی گزارنے کے تجربات حاصل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعض شعر حکمت سے پور ہوتے ہیں۔ اگر ہم شاعری کے بارے میں بات کریں تو شاعری جو ہے وہ بہت اعلیٰ و عرفہ چیز ہے، جس کے بارے میں بہت جگہ پر شاعری کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال کی شاعری کو دیکھیں، علامہ اقبال کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے شاعری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا، کچھ اساتذہ کرام نے پوچھا، ان میں مولانا گرامی بھی شامل تھے، کہ آپ شاعری کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ انہوں نے کہا جی میں انگلینڈ سے پڑھ کے آیا ہوں اپنے خاندان کو مدد کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے، نہ کہ میں شاعری کرنے کے لیے، میں شاعر نہیں۔ اچھا، بہرحال ان کے استاد سے پوچھا گیا، ان کے پاس لے جایا گیا تو استاد صاحب نے یہ کہا کہ آپ شاعری نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ تو علامہ صاحب سے ان کے استاد نے فرمایا کہ جناب آپ قوم کا بھلا چاہتے ہیں یا اپنا بھلا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں قوم کا بھلا چاہتا ہوں۔ تو ان کے استاد محترم نے جواب دیا، تیری قوم کی بھلائی اسی میں ہے کہ تو شاعری کرے۔ اور یہ وقت نے ثابت کیا کہ میر کے شعر کے مطابق علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھا گیا اور پرکھا گیا، تو لوگوں نے ان کے اشعار یاد بھی کیے، اور ان کے ساتھ علامہ اقبال کی شاعری نے بر صغیر کے غلام مسلمانوں کو ان کے جسم میں آزادی کی ایک نئی روح پھونک دی۔
اور آج تک علامہ اقبال کے اشعار جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. جیسے اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو اس طرح ہمیں علامہ صاحب نے حلال رزق کی طرف اشارہ کیا ہے. تو بہت سارے اشعار ہیں علامہ صاحب کے جو لوگوں کو ازبر یاد ہیں، جن کو یاد کر کے جیسے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس طرح یہ واقعہ ٹھیک ہے. اور قائد اعظم نے بھی فرمایا کہ اگر علامہ صاحب جیسا شاعر نہ ہوتا تو ہم آزادی کی منزل سے ہمکنار نہ ہوتے. تو جنگ 65 میں جمیل الدین عالی اور ان کے ساتھ صوفی تبسم نے ایسے ایسے ملی ترانے لکھے کہ جس میں مسلمانوں نے اور پاکستان کی سپاہ نے وہ ملی ترانے سن کر جنگ کا پانسا پڑھ دیا. اسی طرح جنگ یرموک میں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ نے ملی و جنگی ترانے جنگ کے دوران پڑھے. تو مسلمانوں کی تعداد محض 40,000 تھی اور کفار کا لشکر 3.5 لاکھ تھا. اس کے باوجود بھی وہ 40,000 نے 3.5 لاکھ کو بھگا دیا، کیونکہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبقی دی تھی، عرب کی بڑی مشہور شاعرہ تھی، ان کے ملی ترانوں نے عربوں کے اندر جوش پیدا کر دیا. تو اسی طرح جو بڑی خوفناک جنگ تھی مسلمہ کذاب کے خلاف، تو اس میں جب دیکھا کہ ان کی تعداد زیادہ، وہ لوگ بھی بہت سخت جان ہیں، تو انصار کے کچھ لوگوں نے اشعار پڑھے. تو حضرت ثابت بن قیس نے آگے بڑھ کر ہزاروں کے مجمع پر اکیلے پر حملہ کر دیا. اسی طرح حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کے اندر جس میں وہ چھپے ہوئے تھے، ہزاروں کا لشکر چھپا ہوا تھا، اس میں وہ شعر پڑھ کر ان میں چھلانگ لگا دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں شاعری سے لگاؤ ہونا چاہیے، خواہ وہ سائنس کا طالب علم ہو، فلسفے کا ہو، کامرس کا ہو، اگر وہ اچھی شاعری کو پڑھے تو اس سے بہتر زندگی اور کامیاب زندگی گزارنے کے بڑے تجربات حاصل ہوں گے. اور اس کے بعد ہم اگلا شعر پڑھتے ہیں. شش جہد اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار آش. شش جہد یعنی یہ دنیا تنگ، ہم تنگ آ گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، اکتا گئے ہیں، ہمیں نفرت ہو گئی ہے. دو چار ملاقات، اے کاش کلمہ افسوس ہے. اچھا، اب بظاہر اس کا جو شعر کا بنیادی تصور یہ ہے، دکھوں کی وجہ محبوب سے ملاقات ہے. اچھا، اب اس کا ہم تشریح میں یہ لکھیں گے، شاعر نے اپنے تمام تر دکھوں کی وجہ محبوب سے ملاقات کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا سے اب ہم تنگ آ گئے ہیں کہ کاش ہم نے اپنے محبوب سے ملاقات نہ کی ہوتی. تو اصل دیکھا جائے تو یہ ایک بظاہر ایک محبوب مجازی کے بارے میں بات کی گئی ہے، حقیقی کے بارے میں بات نہیں کی گئی. تو یہ میر صاحب کی زندگی کے تجربات ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اگر ان کی تاریخ کی طرف دیکھا جائے تو آگرہ میں ان کے عشق مجازی وہ ناکام ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت رسوائی ہوئی کہ ان کے بھائیوں نے انہیں دلی کی طرف جو ہے وہ مطلب کہ جانے کا مشورہ دیا اور گھر سے نکال بھی دیا، ایسا پریشان کیا. بہرحال تو اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ اذیت مصیبت ملامت بلائیں تے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. خواجہ میر دت کا شعر ہے. تو میر صاحب کے ساتھ بھی یہ سب چیزیں آئیں اور انہوں نے اس رسوائیوں اور دکھوں اور پریشانیوں کی وجہ سے دلی کو چھوڑ دیا. دلی کو چھوڑا، آگرہ کو چھوڑا، پھر دلی کو چھوڑا، لکھنؤ چلے گئے. اس کے بعد القرآن بے شک انسان خسارے میں ہے، اور بالکل انسان خسارے میں ہے. فرمانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کاش میں ایک دن کا ہو. دوسرا اس کا پہلو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ششجہد یعنی دنیا، اب ہم اس دنیا میں آ گئے، انسان خسارے میں ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ مخلوق ہے جو خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ پہلے یہ جنت میں رہتے تھے، جنت میں نہ کوئی کام کاج تھا، نہ کوئی پریشانی تھی، پکے پکائے کھانے مل جاتے، ہر چیز کی سہولتیں میسر تھیں۔ لیکن گندم کا دانہ کھانے کے بعد زمین پر آ گئے۔ اب زمین پر صرف آ ہی گئے، زمین پر پھر انہیں کام کاج، پریشانیاں، مصائب، جذباتی احساسات اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، بیماریاں، دکھ، پریشانیاں، بد نصیبیاں، یہ دیکھنا پڑے۔ اچھا، پھر یہ دیکھنے کے بعد ایک نئی بات وہ جو سامنے آئی کہ انسان خسارے میں ہے، اس طرح کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے دکھوں اور پریشانیوں کو تو برداشت کرتا ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، مصیبتیں بھی آتی ہیں، ملامت بھی ہوتی ہے، بلائیں بھی ہوتی ہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، بد نصیبیاں بھی ہوتی ہیں۔ پھر انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد، تب اسے قبر میں جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوتا ہے۔ یہاں وہ خسارے میں ہے۔ اگر اس کے جو دیے گئے جوابات غلط ہوئے قبر میں تو وہ دوزخ میں چلا گیا، اگر جوابات درست ہوئے تو وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اس طرح دنیا کی پریشانیاں اور آگے پھر حساب بھی دینا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کاش میں تن کا ہی ہوتا، میرا حساب کتاب تو نہ ہوتا اور مجھے پوچھا تو نہ جاتا کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ مزید فرماتا ہے، ہم تم سے پوچھیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اب کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا۔ تو اسی لیے میر صاحب نے یہ ٹھیک کہا ہے کہ جناب اب تو ہم اس دنیا سے تنگ آ گئے ہیں، کاش ہم اس دنیا میں آئے ہی نہ ہوتے۔ جیسے ایک شعر ہے، میری ہر خوشی تھی تیری ہر خوشی سے پہلے، مجھے کوئی غم نہیں تھا کبھی عاشقی سے پہلے۔ تو زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے حق میں مر چلے۔ بہرحال شاعر نے اس دنیا سے اپنی تنگی کا، پریشانی کا اظہار کیا، اپنی نفرت کا اظہار کیا، کاش اس دنیا میں آئے نہ ہو۔ اچھا، اب گھر کا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جان آخر کو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نے سارا کاش، اس شعر کی آپ تشریح کر کے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، وبائی امراض سے بچائے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا